شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں پورے پاکستان میں یہ بحث چلی تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یعنی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے پاکستانی حکمران سے لے کے عوام تک اس کو اول درجہ دیں، اس کو اولیت دیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی۔ کسی نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، کسی نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کسی نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، کسی نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، کسی نے کیا، اس طرح سینکڑوں لوگوں نے سینکڑوں مسائل بتائے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو میں دنیا بھر کا سفر کرنے کے بعد، 6 بر اعظم کا سفر کرنے کے بعد، ہزاروں لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد، اتنا تجربے کے بعد، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ خیانت ہے، سب سے بڑا مسئلہ خیانت ہے۔ آج امانت کا تصور ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں، اپنے فرائض ادا کرنے کا احساس دلوں سے اتر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس باقی نہیں رہا۔ زندگی تیزی سے چلی جا رہی ہے، جس میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کھانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اقتدار کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دور میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہمارا بحیثیت مجموعی، بحیثیت قومی، میرے نزدیک آج سب سے بڑا مسئلہ جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے وہ یہی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا فرما دے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے حضرت شیخ الاسلام استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی اس بات پر غور کیا کہ خیانت کیا ہے، تو آپ یقین جانیں بالکل درست معلوم ہو رہا ہے۔ نیچے والے لوگ سے لے کے، گھر کے فرد سے لے کر اوپر تک، وزیر اعظم تک، وزراء تک، بیوروکریسی تک، ہر طبقے کے اندر کسی نہ کسی درجے میں خیانت پائی جا رہی ہے۔ صرف خیانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھوائے، اس میں سے آپ نے 2,000 یا 3,000 چھپا لیے اور باقی ان کو واپس کر دیے، یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن صرف یہ خیانت نہیں ہے، مثال کے طور پر طالب علم ہے، وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہا، محنت نہیں کر رہا، یہ بھی اپنے وقت میں خیانت کر رہا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا، یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ایک حاجی صاحب، نمازی پرہیزی آدمی، وہ وقت پر ڈیوٹی پر نہیں پہنچ رہا، یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ایک افسر بیٹھا ہوا ہے، جو کام ادارے نے اس کے ذمہ لگائے ہیں وہ پورے نہیں کر رہا اور ذاتی کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت اوپر سے لے کے نیچے تک، اس کا آپ جائزہ لیں تو ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر بچہ، معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح کی خیانت میں مبتلا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بالکل ہمارے قومی، ہمارے ملکی، ہمارے معاشرتی بیماری کی صحیح تشخیص کی ہے کہ ہمارا قومی مسئلہ خیانت ہے۔ اگر ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ اپنا کام کرنے لگ جائے تو پاکستان اوج ثریا تک پہنچ جائے، پاکستان ترقی کر جائے، ہمارے دیگر مسائل بھی حل ہو جائیں۔ ایک مزدور جب صحیح طریقے سے مزدوری کرے گا تو وہ غربت کہاں رہے گی، اس میں اس کو تو آمدن ملے گی۔ جب ایک ٹھیکیدار صحیح طریقے سے امانت داری کے ساتھ مزدور کو مزدوری دے گا تو غریب کہاں رہے گا۔ جب ایک طالب علم صحیح طریقے سے محنت کرے گا تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ جب ایک استاد صحیح طریقے سے تربیت کرے گا تو معاشرتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب اوپر سے لے کے صدر، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، گورنر سے لے کر نیچے تک، چپڑاسی تک، ہر آدمی اپنی ذمہ داری امانت دیانت کے ساتھ ادا کرے گا، اس میں رتی بر خیانت نہیں کرے گا تو پاکستان ترقی کر جائے گا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گھروں کے اندر دیکھ لیں، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا جو ماحول ہے اس میں کس حد تک خیانت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، شوہر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، اولاد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ اداروں میں چلے جائیں، باس اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، ملازم، کلرک اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ تحصیل سطح پر چلے جائیں، ناظم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، وہاں کے کلرک نہیں کر رہے، ضلعی سطح پر چلے جائیں، صوبائی سطح پر چلے جائیں اور پھر ملکی سطح پر چلے جائیں۔ معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے، فرد کی اصلاح، فرد ہی معاشرے کی اکائی ہے۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے گا
تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر صفائی کا مسئلہ ہے، اگر ہر یہ شخص چاہے کہ میں نے اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کے باہر کی جگہ کو صاف رکھنا ہے، آپ کا گھر صاف، آپ خود صاف، آپ کے گھر کے باہر کی جگہ صاف، دوسرا بھی یہ سوچے، تیسرا بھی یہ سوچے، چوتھا بھی سوچے، تو پوری گلی صحیح ہو جائے گی۔ جس کے گھر کے سامنے، جس فیکٹری کے سامنے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، گلی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنائے تو وہ پوری گلی صحیح ہو جائے گی، پورا روڈ صحیح ہو جائے گا، پورا کراچی، پورا صوبہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آج جو ہم رو رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں، ہر بات کی ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ حکومت نہ لائق ہے، حکومت فلاں ہے، یہ لوگ ایسے بلا برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لان تان کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بات پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، آپ نے خیانت نہیں کرنی، آپ نے سارے کام امانت داری کے ساتھ کرنے ہیں۔ اگر ہر شخص یہ کرنے لگے تو معاشرہ ایک اسلامی فلاحی ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کے عہد کریں، میں عہد کرتا ہوں تو آج سے انشاءاللہ بالکل خیانت نہیں کروں گا، سارے کام امانت دیانت کے ساتھ کروں گا۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کیجیے۔